الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، جیسے کہ ہماری گفتگو علماء کی سیرت کے حوالے سے شروع ہونے لگی ہے، یہ ہماری آج کی پہلی قسط علماء کی سیرت کے حوالے سے۔ آج کی اس قسط میں ہم جلیل القدر، با احترام، با فضیلت شخصیت کا ذکر کریں گے کہ جن کا نام شیخ محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی ہے۔ آپ کی ولادت کے حوالے سے مختلف آراء ہیں، لیکن جو مشہور رائے پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ کی ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں ہوئی، یعنی آپ نے 11ویں امام اور پھر 12ویں امام کا زمانہ مبارک دیکھا۔ آپ کے والد یعقوب بن اسحاق اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ آپ کا تعلق رے، جس کو آج تہران کہا جاتا ہے، رے سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ایک گاؤں کلین سے آپ کا تعلق تھا، اور یہیں پر آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ ایک مشہور معروف علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد، آپ کے چاچا اور آپ کے خاندان کے دیگر افراد نمایاں کردار رکھتے ہیں، لیکن آپ نے ان تمام افراد کے بیچ میں رہ کر اپنا لوہا اس طرح سے منجوایا کہ آپ کے القابات میں سے جو مشہور اور معروف لقب ہمیں ملتا ہے وہ ہے ثقۃ الاسلام، یعنی اسلام کا بھروسے مند آدمی۔ اور یہ اس طرح سے ہوا کہ آپ نے جب اپنی ابتدائی تعلیم کلین میں حاصل کر لی، اس کے بعد آپ مزید تعلیم کے لیے قوم کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں موجود ایسے اساتذہ کرام سے تعلیم حاصل کی کہ جنہوں نے ائمہ علیہم السلام سے مباشرتاً، یعنی بغیر کسی فاصلے کے، بغیر کسی توسط کے روایتیں نقل کی۔ یعنی اس طرح سے آپ ان علماء کرام اور اصحاب رسول، اصحاب ائمہ سے آپ نے روایت نقل کی کہ جو نمایاں کردار بھی رکھتے تھے اور امام کے نزدیک ثقہ بھی تھے۔ آپ کی نمایاں کارکردگی میں ہمیں جو ملتا ہے وہ ہے آپ کی کتاب الکافی۔ ہمارے کتب اربع جو معتبر ترین کتابیں ہیں، ان میں سر فہرست جو کتاب ہمیں ملتی ہے وہ ہے الکافی۔ یہ الکافی ایک طویل کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہمیں 3 ابواب ملتے ہیں: اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی۔ اس پوری کتاب الکافی کو لکھنے میں آپ کو 20 سال کا ایک طویل عرصہ لگا۔ اس میں آپ نے 16,000 سے زیادہ روایتیں، احادیث نقل کی مختلف عناوین پر، اور یہی آپ کی وہ عظیم کارکردگی ہے کہ جس سے آج تک ہم شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام استفادہ کر رہے ہیں، پھر چاہے وہ فقہ کا یا عقائد کا یا کسی بھی چیز کا باب ہو۔ آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ سید ہاشم بحرانی آپ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ
آپ کی جب شہادت، تو آپ کا جب انتقال ہو گیا، اور یہ انتقال بغداد میں اس وقت ہوا کہ جب آپ کے زندگی کے آخر کے 2 سال بچے، تو آپ نے بغداد کی طرف رخ کیا تاکہ آپ وہاں جا کر اور مزید علم حاصل کر سکیں۔ یہاں پر ہم واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور بات اپنے محترم سننے والے ناظرین کی خدمت میں بیان کرتے چلیں کہ یہ 20 سال کے عرصے میں آپ نے اس وقت حدیثیں نقل کی کہ جب سختیوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کا دور تھا، ظالم جابر حکومت، بادشاہ، ائمہ علیہم السلام اور ان سے صادر ہونے والی روایتوں کے سخت خلاف تھے۔ ایسے دور میں آپ نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر دین حق کے پرچار کے لیے روایتوں کو جمع کیا۔ اب چلتے ہیں اپنے اس واقعے کی جانب کہ جس کو سید ہاشم بحرانی نے اور مرحوم مغفور سید ظفر امروہی صاحب نے اپنی ترجمہ والی کتاب جو انہوں نے اصول کافی کی ترجمہ کی ہے اس کے مقدمے میں لکھا۔ ملتا ہے کہ جب آپ کی قبر مبارک جو بغداد میں ہے، آپ کی قبر مبارک کے پاس اس وقت کا ایک ظالم جابر فاسق حاکم آیا، تو اس نے جب یہ سنا کہ لوگ آپ کے معتقد ہیں، آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ کے عقیدت مند ہیں، تو کہا کہ ان کی قبر کشائی کی جائے۔ جب آپ کی قبر کشائی کی گئی تو دیکھا گیا کہ آپ کا جسد خاکی ایک دم تر و تازہ ہے، مانو کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ابھی ابھی دفنایا گیا ہو۔ وہ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر کہ آپ کا جسم تر و تازہ ہے اور آپ کو جسمانی حوالے سے خراش تک نہیں پہنچی، آپ کا معتقد اور چاہنے والا ہو گیا، اور بعد میں وہاں پر ایک قبہ یعنی روزہ تعمیر کروایا۔ یقیناً آپ کی سیرت اس سے بڑھ کر بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے وقت ایک محدود حد تک ہے، یہاں تک ہم اپنی بات کو اختتام کی منزل تک پہنچاتے ہوئے دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے پالنے والے ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق دین حق کے پرچار کے لیے اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔